ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسامرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے 62 تک کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے ہماری کیسی نافرمانی کی اور پھر نافرمانیوں کے صلے میں ہم نے ان کو کیسا ذلیل اور رسوا کیا اور پھر اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کا طریقہ اور عزت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بیان کی. یعنی نافرمانی بیان کی, نافرمانی کی سزا بیان کی اور نافرمانی سے بچنے اور پھر سے عزت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ طریقہ بیان کیا. اس سے پہلے بھی درس میں عرض کیا تھا کہ تقریباً دوسرے پارے تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک ہی جگہ کے چند واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی پوری قوم کو لے کر مصر سے نکلے اور فرعون پیچھے لگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو پار کر دیا. وہاں سے پار ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تمہارا اصل وطن ملک شام ہے. وہیں رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قید سالی کی وجہ سے پورا تفصیلی واقعہ ہے, وہاں سے مصر آ گئے تھے. اپنا اصل وطن ان کا ملک شام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس ملک شام جاؤ. یہ ملک شام پہنچے. وہاں ایک قوم آباد تھی, قوم عمالقہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے جہاد کرو اور اپنا وطن ان سے خالی کرواؤ, یہاں رہو. جب پہنچے وہاں تو دیکھا تو بہت طاقتور قوم ہے, تو کہا کہ بھائی ان سے ہم جنگ نہیں کریں گے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اے قوم, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم, ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ, یعنی فلسطین میں. التي كتب الله لكم, اللہ نے تمہارے مقدر میں یہ زمین, یہ ملک لکھ دیا ہے. یعنی اللہ نے لکھ دیا کہ تمہیں مل کر رہے گا. بس آؤ چلو آگے بڑھو, آگے بڑھنے کی ہمت کرو. ولا ترتدوا على ادباركم, اور واپس مت پھرو. فتنقلبوا خاسرین, ورنہ گھاٹا اٹھانے والوں میں, نقصان والوں میں ہوگے. قالوا, تو انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, وہاں تو بہت طاقتور قوم رہتی ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تب ہم جائیں گے وہاں. تو پھر حکم دیا گیا تھا جہاد کا, اسی لیے تو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ وہاں. تو پہلے وہ نکل جائے پھر ہم داخل ہوں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوم میں دو آدمی ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر یقین رکھتے تھے. انہوں نے بھی کہا قوم سے کہ چلو تو دروازے تک تو پہنچ جاؤ, کم سے کم شہر کے. تم دروازے تک پہنچو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دیں گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر اللہ پر ایمان ہے. پھر قوم نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا, کہا ہے موسیٰ سنو, ہم تو ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا, جب تک وہ قوم اس میں آباد ہے. تو ڈرپوک لوگ ہیں, ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ, آپ جائیے, آپ کا رب جائے, ان سے جہاد کرے, لڑائی کرے, ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. جب وہ ہار جائیں وہاں سے چلے جائیں پھر ہمیں بلا لیجیے. یہ ان کی سرکشی. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, کوئی نہیں ساتھ دینے والا پوری قوم میں. موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی, کہا اے میرے پروردگار, میں اپنا مالک ہوں, میرا بھائی ہے, اس سے کہہ دوں گا وہ ساتھ دے دے گا, اور تو کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, لہذا اب میرے اور اس گناہگار قوم کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیجیے بس. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بچہ, میرا عذاب آئے گا اور 40 سال تک اب تم اس اپنے ملک میں داخل نہیں ہو. تو کہتے تھے داخل ہو جاؤ, ہم پتہ دے دیں گے, نہیں مانتے. تو اب 40 سال کے لیے ہم نے تمہارے اوپر وہ ملک حرام کر دیا ہے, اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوئیے. یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے, وہاں سے تو نکل آئے تھے مصر سے, واپس مصر جانا چاہتے تھے یا کسی بھی طرف جانا چاہتے تھے. ایک میدان تھا, میدان تین اس کو کہتے ہیں, 10 میل کے اندر ہی تھا. صبح سے چلتے تھے
تھے رات میں، نہیں قیام کرتے تھے، سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو جہاں تھے چلے پھر نہیں. 40 سال تک اسی میدان میں سرگرداں پھرتے رہے. ان کو مقام اور جگہ نہیں ملی کہیں جانے کی. اس میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، خود موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ وہ بھی تھے. اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور ان کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے وہ بھی کا انتقال نہیں ہوا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہاں تو چٹیل میدان، نہ پانی، نہ درخت، نہ آسمان، اوپر کوئی سائبان، دھوپ بہت تیز. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی کا انتظام کر دیجیے، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو پانی کا انتظام کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس کو پتھر میں مارو. پتھر میں مارا تو اس سے 12 چشمے نکلنے لگے پانی کے. اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ہر بیٹا کی جو آگے خاندان چلا تو وہ پوری ایک قبیلہ بن گئے تھے، خاندان. ان کا پورا نظام تھا سب کا الگ الگ. تو 12 چشمے بن گئے. پھر کہا بھوک لگی ہے، کھائیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا. من ایک قسم کی میٹھی سی چیز تھی، شہد کی طرح میٹھی، جیسے یہ دانے ہوتے ہیں، پچری نہیں، وہ ترنجبین بھی بولتے ہیں اس کو. تو وہ اس طرح سے ایک چیز آسمان سے نازل ہوتی تھی، رات میں درختوں کے پتوں میں آ کر جم جاتی تھی، اور وہ صبح اٹھ کر اس کو استعمال کرتے تھے، بہت میٹھی حلوے کی طرح. اور دوسرا سلوا. سلوا کہتے ہیں پرندوں کو، بٹیر کو. وہ پرندے قریب میں بالکل آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے، اس کو بھون کے کباب بنا کر کھاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، من و سلوا کا. حکم یہ کیا تھا کہ کھانا جتنا کھاؤ چاہو کھاؤ، جمع کر کے نہ رکھنا. ہم روزانہ تمہیں اس طرح دیتے رہتے، لیکن فطرت میں چونکہ ان کی نافرمانی تھی تو جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا. جب جمع کیا تو گوشت سڑنے لگا، مہنگانے لگی، بدبو آنے لگی. پھر کہا کہ دھوپ بہت تیز لگتی ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ انتظام کر دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ایک بادل اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. وہ بادل ان کے سروں پر رہتا تھا، جس سے دھوپ کے اثرات سے محفوظ رہتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان دین میں ان کے اوپر یہ 3 انعامات کیے. من و سلوہ کا انتظام کیا، کھانے کا، پانی کا انتظام کر دیا، چشمے کا، اور دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا انتظام کر دیا. لیکن ان کی نافرمانی بڑھتی ہے، اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ آ کر کے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کب تک یہی من و سلوہ کھاتے رہیں گے؟ ہم تو سبزی کھانا چاہتے ہیں، دال کھانا چاہتے ہیں، آپ اس کا کچھ انتظام کریے. اپنے اللہ سے دعا کریے کہ ہمارے لیے دال اور سبزی کا انتظام کریں. موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آرام سے اتنا لذیذ کھانا کھلا رہے ہیں اور تم اچھے کھانے کے مقابلے میں دال اور سبزی مانگ رہے ہو. تو پھر اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہیں یہ سب کھانا ہے تو جاؤ کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، جا کر کھا لو. پھر جب شہر میں داخل ہونے لگے چالیس سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. حضرت یوشع ابن نون یہ بھی پیغمبر تھے، ان کی ماتحتی میں جب دروازے تک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر فتح ہو گیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو اب شہر فتح ہو گیا ہے، ملک فتح ہو گیا ہے. جب ملک کے اندر داخل ہونا تو تواضع اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، جھک کر داخل ہونا، تکبر اور عقل کے ساتھ، اور زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، وقول عدت، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. تو یہ زبان سے معافی کے الفاظ کہتے ہوئے اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ جھک کر داخل ہونا. قوم عجیب تھی، لیکن اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ جھک کر داخل ہونا، لیکن وہ داخل ہوئی لیٹ گئے اور گھسٹ کے اندر داخل ہوئی.
سیدھے. اور اللہ نے کہا تھا کہ معافی کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہونا، حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ معاف فرما دیجئے، تو وہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ حبتن فی شعیرۃ، گندم گیہوں یہ کہتے ہوئے داخل. یعنی مذاق بنا لیا تھا شریعت کا. کوئی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے تھے اس کا الٹا کر. اللہ تعالیٰ نے اس کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب دیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی، مسکنت طاری کر دی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غصہ ان کے اوپر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھیج دی، مغضوب علیہم قوم بنا دیا ان کو، اور مسکنت اور ذلت بھیج دی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے کیا گیا ہے. اب اس وقت ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر یہ آتا ہے کہ یہود تو بہت طاقتور قوم ہے، ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی عزت ہے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر مسکنت اور ذلت طاری کر دی گئی ہے. کسی بھی قوم کو اگر تھوڑے سے عرصے کے لیے کوئی عزت مل جائے، اس کا بڑا حصہ ذلت میں گزرا ہو، تو اس کو اصل میں عزت نہیں کہتے. ان کی پوری تاریخ کبھی بھی یہ کسی جگہ بس نہیں پائے، کسی قوم نے ان کو نہیں بسایا. جرمنی میں جو ہٹلر نے ان کے اوپر ظلم کیا، جو وہاں پارکوں میں لکھا رہتا تھا کہ ڈاگس اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ، کتے اور یہودی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے پارکوں میں، اس طرح کے جملے لکھے ہوتے تھے. اور پوری ہر طرح سے جہاں جہاں گئے ذلت اور رسوائی ہوئی. اور آج بھی اسرائیل پہ جو قابض ہیں وہ دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا کی بعض طاقتور قوموں نے ان کو سہارا دے رکھا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے وقت، قیامت جب قریب آنے والی ہوگی، اس وقت ایک جگہ سارے جمع ہو جائیں گے، پھر وہیں حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی. تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے وہاں جمع ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کسی قوم سے، کسی شخص سے، کسی فرد سے کوئی نفرت، کوئی عداوت، یا کسی خاندان سے کوئی محبت نہیں ہے. کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو گیا تو اللہ کے یہاں بڑا مقرب ہے، اور کوئی کسی خاندان اور نسل میں پیدا ہو گیا تو اللہ کو اس سے نفرت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قانون بیان فرما دیا. آخری میں جو آیت بیان فرمائی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جو بھی ایمان والے ہوں، ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى وہ جو عیسائی ہیں، والصابئین اور وہ جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، یہ سب کے سب من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان لے آئیں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں، وعمل صالحا اور اپنے عمل کو صالح کر لیں، نیک کام کرنے لگیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کو ان کے رب کے پاس سے بہترین بدلہ ملے گا. ولا خوف علیہم، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا کہ ہم نے ماضی میں جتنے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، کیا ہوگا؟ ایمان صحیح کر لیا، اپنے عمل درست کر لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ماضی میں جو کچھ کیا ہے ہم سب معاف کر دیں گے. فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں. ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی غم ہوگا کہ ہماری زندگی کا بڑا عرصہ تو نافرمانیوں میں گزر گیا، اس کا غم ہو کہ ہم اگر شروع سے اچھے ہوتے تو کتنے اچھے بن جاتے. کوئی غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. جس دن انسان اپنے آپ کو درست کر لے، اسی دن اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کو بھی درست کر دیتے ہیں اور آنے والی زندگی کو بھی بہتر کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ اللہ نے صرف یہودی اور نصارہ کے لیے نہیں بیان فرمایا، صابئین کے لیے نہیں بیان فرمایا، ایمان والوں سے بھی یہی کہا. تو ایمان والے تو وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہی، وہ تو عمل صالح کرتے ہی، وہی تو ایمان والے. پھر اللہ نے ایمان والوں کیوں کہا؟
اس لیے کہا کہ کبھی کبھی جیسے ایک باپ ہو اور اس کی چند اولاد ہو، ایک اولاد تو بہت فرما بردار ہے، باقی اولاد نافرمان ہے، تو باپ ساری اولاد کے بارے میں کہے کہ بھائی جو جو میری فرما برداری کرے گا، اس پہ جو فرما بردار اولاد ہے اس کا بھی نام لے، اگر یہ میری فرما برداری کرے گی، یہ میری فرما، تو میں ان کو یہ انعامات دوں گا۔ تو یعنی کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو انعامات کے مستحق ہیں وہ فرما برداری کی بنیاد پر مستحق ہو رہے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں۔ تو اللہ کے یہاں بھی جو انعامات ملیں گے، گناہوں سے انسان بچے گا، وہ سزاؤں سے جو بچے گا اور انعامات کا مستحق ہوگا وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ یہ پوری ان آیات کا خلاصہ تھا جو عرض کیا۔ اب ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے سایہ کیا، تمہارے اوپر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے دیا ہے اس کو کھاؤ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اللہ کے یہاں فرما بردار بننے کے لیے کھانے پینے کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کے یہاں فرما بردار اس وقت ہوگا جب مثال کے طور پہ چٹنی روٹی کھاتا رہے بس تو بہت فرما بردار ہے، جہاں اس نے اچھا کھانا شروع کیا تو پھر وہ اس کے تقوی میں، اس کی بزرگی میں کوئی فرق آ جائے گا، ایسا نہیں۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں انسان جو کھا سکتا ہو کھائے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اللہ نے جو کچھ تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو چاہو کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ نافرمانی کر کے انسان اللہ کا کیا نقصان کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں سے جہاں سے تمہیں جو سمجھ میں آئے پھر وہاں جا کر کھاؤ، لیکن جب داخل ہونا تو جھک کر تواضع اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، وقولو، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حدت، کہ معافی ہمیں معاف کر دیجئے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یعنی تم نے جتنی نافرمانیاں کی ہیں اب تک، بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اگر تم یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ہم سے تم نے معافی مانگی تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور صرف معافی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو محسنین کو، یعنی جو اپنی زندگی کو نیک کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم جو پہلے نعمتیں دے رہے تھے اس سے نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، وَسَنَزِيدُ، نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھا دیا کہ مکہ کے لوگوں نے ہر طرح سے ستایا تھا، ظلم کیا تھا، لیکن جب آپ مکہ فتح ہوا، مکہ میں داخل ہوئے تو اتنے جھکے ہوئے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگ رہی تھی۔ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس میں آپ کی پیشانی لگ رہی تھی، یعنی اتنے جھک کر داخل ہوئے۔ دنیا کی قومیں جب کہیں فتح کرتی ہیں تو اکڑ کر چلتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، اپنے لوگوں کو عام اجازت دے دیتی ہیں کہ وہ جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، لیکن ایمان والے جب کہیں فتح کرتے ہیں، کسی ملک پر غالب ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جھک کر داخل ہوتے ہیں، وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایمان والوں نے، سچے ایمان والوں نے دنیا کے سامنے اپنا یہی کردار اور یہی مثال پیش کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان ظالموں نے بدل دیا جو بات ہم نے کہی تھی اس کو دوسری بات سے۔ اللہ نے کہا تھا ان سے کہ معافی کہتے ہوئے داخل ہونا، اور وہ کہنے لگے گیہوں حدت فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا،
فقلنا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے فانفجرت منہ 12 عینا تو پانی کے 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بعض وہ خصوصیات عطا فرما دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں ہوتی۔ ایسے کام جو ظاہر ہوں پیغمبروں کے ہاتھوں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ یہ بھی معجزہ تھا، ورنہ کوئی پانی پتھر پر لاٹھی مارے تو وہ لاٹھی تو ٹوٹ جائے گی۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر پانی کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس لاٹھی ہے تو کہا جائے گا کہ بھائی لاٹھی کو کچھ کر کے کسی طرح سے زمین اتنی کھودنے کی کوشش کر سکتے ہو، کھودو پانی تو نیچے ہوگا۔ اور اگر ایک پتھر پہ لاٹھی ماری تو جو لاٹھی ایک سہارا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ لاٹھی کو پتھر پر ماریے تو مارا تو چشمے جاری ہو گئے۔ معجزہ تھا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ پھر اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ وہاں بھی تھا پیچھے کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ دیا ہے ان کی پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، کھاؤ۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ اور پیو اللہ نے جو روزی تمہیں دے رکھی ہے۔ کھانے اور پینے میں کسی قسم کی شریعت نے تحدید نہیں کی، حد بندی نہیں کی کہ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ جو چیزیں حلال کی ہیں وہ کھاؤ، بس 2 باتوں کا خیال ہونا چاہیے، لباس میں بھی، کھانے پینے میں بھی، رہائش میں بھی، یعنی اپنی تقریباً ہر چیزوں میں 2 چیزوں کا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اچھا سے اچھا لباس پہنیے۔ آپ کو مال دیا ہے، آپ اچھا سے اچھا مکان بنا کے رہیے۔ آپ کو اللہ نے اسباب دیے ہیں، اچھا سے اچھا کھانا کھائیے، حلال چیزیں۔ بس 2 چیزوں کا خیال ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، اسراف اور فضول خرچی نہ ہو۔ آپ لباس 100 جوڑی بنوا لیں، یہ فضول خرچی ہو جائے گی۔ جتنی ضرورت ہے آپ اتنے بنوائیے، آپ مہنگا والا کپڑا پہنیے، اچھا پہنیے، لیکن فضول خرچی نہ ہو کسی بھی چیز میں۔ کھانے میں آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا بنائیے، آپ اچھا سے اچھا بنائیے، لیکن اتنا زیادہ بنا لیا، زیادہ بنانے کے بعد اس کو بعد میں دیکھنا پڑے، یہ فضول خرچی۔ جتنی ضرورت ہو آپ اتنا استعمال کیجیے۔ تو ایک چیز تو ہے فضول خرچی نہ ہو، اور دوسرے دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا لباس انسان نہ پہنے، دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا مکان نہ بنائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے نہ کھائے، اپنے شوق کے لیے، اپنی صحت کے لیے جو انسان چاہے کھائے۔ تو ان 2 چیزوں سے بچ کر اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، اور فضول خرچی اور اسراف نہ ہو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہ کھاتے پیتے انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ بعض لوگ اصل میں سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں حلال چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اسی لیے بعض لوگ کپڑے نہیں پہنتے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، سادے سے کپڑے پہنے رہتے ہیں، گندے گندے بنے رہتے ہیں، یا کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لذت دار چیزوں کو چھوڑیں گے تو ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں سکھایا۔ انسان اچھی سے اچھی نعمت استعمال کرے، اچھی سے اچھی چیزیں کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اس سے مل جائے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بس زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، کھاؤ پیو اللہ نے جو، لیکن گناہ مت کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کب تک ایک من مسلمہ کھاتے رہیں گے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، تو ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے زمین سے سبزیوں کو، ککڑی کو، پیاز کو، دال کو، یہ ساری چیزیں مانگنے لگے کہ ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے کھانے کے لیے۔ اوپر جو آیت ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو، اس میں ایک واقعہ ذہن اس وقت آ گیا۔ ایک بزرگ الہ آباد میں تھے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگوں میں تھے، اور دور دور سے حضرت کے پاس لوگ آتے تھے، مریدین۔ اس زمانے میں ملک
تقسیم نہیں ہوا تھا تو کراچی سے اور دور دراز سے بھی لوگ آتے تھے. تو ایک صاحب کراچی میں حضرت کے مرید تھے, تو جب آنے لگے وہاں سے تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ ہم اپنے حضرت کے پاس جا رہے ہیں, بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, اگر تمہیں چلنا ہو تم بھی چلو ساتھ میں. تو انہوں نے بول لیے ساتھ میں. آئے حضرت کی مجلس میں شریک ہوئے, بیٹھے, دیکھا. اس کے بعد جب واپس ہوئے تو انہوں نے پوچھا جو لے کر آئے تھے کہ بھائی تم آئے مجلس میں کیسا لگا. کہا کہ پہلے تو تھوڑا بہت بزرگ سمجھتے تھے, دیکھنے کے بعد تو ایسا لگا کوئی بزرگی نہیں ہے. بہت پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے اللہ والے بزرگ ہو گئے ایسے. میں نے بھائی کیا دیکھ لیا تھا؟ وہاں دیکھا تھا کہ وہ کاجو پستہ بادام یہ سب رکھا تھا, لوگ کھا لیتے کہ اللہ والے سب آتے ہیں. یہ مزاج ہے لوگوں کا, آپ بعض لوگوں کا, کہ یہ سب کھانے سے انسان اللہ والا نہیں بن سکتا. دال روٹی اگر کھائے کوئی, دسترخوان پہ گوشت بھی ہو, دال بھی ہو, دال اگر نکال لے تو کہتے ہیں بہت نیک آدمی ہے. گوشت میں ہاتھ تک نہیں چھوا, گوشت کو چھوا تک نہیں کھا لے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, آیت کیا بتا رہی ہے, تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو بہتر ہے اس چیز سے جو بہتر نہیں ہے. بہتر کیا مل رہا تھا؟ گوشت مل رہا تھا, پرندہ مل رہا تھا, حلوہ مل رہا تھا, اور مانگ کے آ رہے تھے سبزی اور دال. خیر وہ تو چونکہ اللہ کی طرف سے مل رہا تھا, ورنہ دال اور سبزی بھی اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو دے. لیکن کھانے پینے سے, اچھا کھانے سے یا سادہ کھانے سے, اس کا انسان سے اللہ سے تعلق پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ تو انسان کی اپنی زندگی میں جیسا انسان کھائے گا, حلال روزی پاکیزہ روزی کھائے گا, اس کے ویسے اثرات پڑیں گے. آرام کھائے گا, مشکوک کھائے گا, ویسے اثرات پڑیں گے. نعمتیں ہوں, اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نعمت. ایک صاحب دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مت کرو. صبر کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے مصیبتیں مانگ رہے ہو کہ میرے اوپر مصیبتیں آئیں میں صبر کروں. اللہ سے یہ کہو کہ اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنی خوب نعمتیں دیں اور ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں, استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. تم یہ جو چیزیں مانگ رہے ہو یہ تو شہروں میں ملتی ہیں, لہٰذا تم وہیں چلے جاؤ. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا وہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے بھی, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے, نبیوں کو قتل کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے گناہ, یہ ساری برائیاں, سب کچھ, لیکن اگر کوئی ایمان اپنا درست کر لے اور اپنے عمل کو صالح کر لے, نیک کر لے, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آخرت میں وہ سیدھے اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی نافرمانیوں سے اللہ پاک ہم سب کو. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے مالک بے شک آپ کو بہت ناراض کیا ہے, اے اللہ بہت ناراض کیا ہے, اے اللہ بہت نافرمانیاں کی ہے, بہت نافرمانیاں کی. اے مالک آپ نے فرمایا کہ ہم سے معافی مانگ لو, نغفر لکم خطایاکم وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دے, اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دے, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم چاہتے ہیں نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, لیکن مالک نفس اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے.
نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرا دیتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے, تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیے. قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے, ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے. قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے, ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں کس کے دل میں کیا تمنائیں ہیں, اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. اے اللہ یہ اتنے لوگ آپ کا پاک کلام سننے آئے ہیں, کوئی مقصد نہیں مالک, آپ کے گھر میں آئے ہیں. اے اللہ دنیا کا ایک معمولی آدمی بھی اگر چاہے کہ کوئی میرے گھر میں نہ آئے تو وہ دروازہ بند کر دیتا ہے, باہر سے بھگا دیتا ہے. آپ تو مالکوں کے مالک ہیں, آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اے اللہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ کی صفت ہے. اے اللہ آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی, اپنے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی, اپنا پاک کلام سننے کی توفیق عطا فرما دی. اے مالک اب خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیے, خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیے. اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ آپ سے دور رہتے رہتے گزر گیا, اپنے قرب کا اپنی محبت کا کچھ حصہ نصیب فرما دیجیے, اپنے قرب اور اپنی محبت کا کچھ حصہ نصیب فرما دیجیے. ہماری دنیا بھی بہتر بنا دیجیے, ہماری آخرت بھی بہتر بنا دیجیے, ہماری آخرت بھی بہتر بنا دیجیے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے ایمان اور اسلام کے ساتھ, ایمان اور اسلام کے ساتھ. آخری وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے, اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ برے کاموں سے, بری موت سے, برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ برے کاموں سے, بری موت سے, برے انجام سے حفاظت فرمائیے.